ذرا سوچئے، اگر کسی کو اپنے کاروبار، گھر یا تعلیم کے لیے درکار رقم مل جائے اور اس پر 1 روپیہ بھی اضافی ادا نہ کرنا پڑے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ پاکستان میں یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، ایک ایسا نظام جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح مالیات سے متعلق ایسی ضروری معلومات ہمیشہ وقت پر ملتی رہیں گی۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، پاکستان میں بلا سود مالی معاونت۔ ہم 2026 کے لیے ایک مکمل رہنمائی پیش کر رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق صحیح راستے کا انتخاب کر سکے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بلا سود فائنانسنگ کے بنیادی تصورات کو جانیں گے، پھر ہم اخوت مائکرو فائنانس کے ماڈل پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد پرائم منسٹر یوتھ لون اور NBP اسٹوڈنٹ لون کی تفصیلات پر بات کریں گے، اور آخر میں ہم اسلامک بینک فائنانسنگ کے طریقہ کار کو بھی سمجھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں بنیادی تصورات سے، یعنی وہ بنیادیں جن پر بلا سود مالی معاونت کا یہ پورا نظام کھڑا ہے۔ پاکستان میں بلا سود مالیات کی بنیادی طور پر 2 بڑی اقسام ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم قسم ہے قرض حسنہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا قرض ہے جو صرف بھلائی اور ہمدردی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اس پر کسی بھی قسم کا منافع یا اضافی رقم نہیں لی جاتی۔ دوسری قسم ہے شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ، جو عام طور پر اسلامک بینک دیتے ہیں۔ اس میں بینک نقد رقم نہیں دیتا، بلکہ وہ کوئی چیز، جسے اثاثہ کہتے ہیں، خرید کر آگے قسطوں پر فروخت کرتا ہے اور اس میں اپنا منافع شامل کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں قرض حسنہ کی پاکستان میں سب سے بڑی اور کامیاب مثال پر، یعنی اخوت اسلامک مائکرو فائنانس۔ یہ وہ ادارہ ہے جو کمیونٹی کی طاقت سے لاکھوں خاندانوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اخوت زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنا ہو یا اسے بڑھانا ہو، اپنے گھر کی تعمیر یا مرمت کروانی ہو، کھیتی باڑی کے لیے مالی مدد درکار ہو، یا پھر بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے ہوں، ان تمام ضروریات کے لیے اخوت بلا سود قرض فراہم کرتا ہے۔ اخوت سے قرض لینے کے لیے شرائط بھی بہت سادہ اور قابل عمل رکھی گئی ہیں۔ درخواست گزار کے پاس ایک کارآمد شناختی کارڈ ہونا چاہیے، عمر 18 سے 62 سال کے درمیان ہو، کاروبار چلانے کی صلاحیت موجود ہو اور اس کا معاشرتی کردار اچھا ہو۔ اور ہاں، ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ رہائش اخوت کے قریبی برانچ کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں ہو۔ ایسا اس لیے تاکہ کمیونٹی سے رابطہ مضبوط رہے۔ اس کا درخواست دینے کا طریقہ کار بھی پوری طرح شفاف اور کمیونٹی پر مبنی ہے۔ مطلب کہ سب سے پہلے قریبی برانچ جا کر درخواست فارم جمع کروایا جاتا ہے، پھر اخوت کا نمائندہ گھر اور کاروبار کی جگہ کا جائزہ لیتا ہے تاکہ ضرورت کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ درخواست گزار کو 2 مقامی ضامن بھی فراہم کرنے ہوتے ہیں، اور جب قرض منظور ہو جاتا ہے تو رقم بڑے عزت کے ساتھ کسی عوامی جگہ جیسے مسجد یا چرچ میں ایک چھوٹی سی تقریب میں دی جاتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کے ایک بہت اہم اقدام کی، پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم۔ اس اسکیم کو خاص طور پر ملک کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور انہیں کاروبار کی طرف لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کی جو سب سے زیادہ پرکشش بات ہے وہ ہے اس کا ٹیئر 1۔ اس ٹیئر کے تحت دیے جانے والے قرض پر مارک اپ یعنی سود بالکل 0% ہے، 0۔ تو ٹیئر 1 میں 5 لاکھ روپے تک کی رقم دی جاتی ہے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لیکن سرمایہ کی کمی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور یاد رہے، یہ رقم مکمل طور پر بلا سود ہوتی ہے۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہلیت کا معیار بھی کافی وسیع رکھا گیا ہے۔ ہر وہ پاکستانی شہری جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ درخواست دے سکتا ہے۔ عام طور پر عمر کی حد 21 سے 45 سال ہے، لیکن ایک بہت اہم بات، آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبوں کے لیے اس حد کو کم کر کے 18 سال کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان ٹیکنالوجی کے اس دور میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس اسکیم کے لیے درخواست دینے کا عمل بھی بہت آسان اور مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے۔ صرف سرکاری پورٹل کے ذریعے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے، وہیں پر اپنی پسند کا بینک منتخب کیا جاتا ہے اور تمام ضروری دستاویزات جیسے شناختی کارڈ اور بزنس پلان اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد منتخب کردہ بینک کریڈٹ ریکارڈ اور دیگر معلومات کی تصدیق کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، کاروبار کے بعد اب رخ کرتے ہیں تعلیم کے شعبے کی طرف۔ یہاں ایک بہت اہم سہولت ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی اسٹوڈنٹ لون اسکیم۔
یہ اسکیم خاص ان طلباء کے لیے ہے جو ذہین ہیں، قابل ہیں، لیکن مالی مشکلات ان کی تعلیم کی راہ میں دیوار بن جاتی ہیں۔ یہ قرض 2 چیزوں پر دیا جاتا ہے، میرٹ اور ضرورت۔ یعنی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم نے اپنے پچھلے امتحان میں کم از کم 70% نمبر لیے ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کسی منظور شدہ سرکاری یا نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو اور واقعی اس کے خاندان کے لیے تعلیمی اخراجات اٹھانا مشکل ہو۔ اس قرض سے بنیادی تعلیمی اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، مثلاً داخلہ فیس، سیمسٹر کی ٹیوشن فیس اور پڑھائی کے لیے ضروری کتابیں وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ طلبہ مالی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر دے سکیں۔ اس قرض کی واپسی کا منصوبہ بھی طلبہ کی سہولت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ واپسی کب شروع ہوتی ہے؟ پہلی نوکری ملنے کے 6 مہینے بعد یا پھر گریجویشن مکمل ہونے کے 1 سال بعد، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو۔ یہ مہلت طلبہ کو اپنے کیریئر کے آغاز میں سنبھلنے کا پورا موقع دیتی ہے۔ تو اب آخر میں آئیے دیکھتے ہیں اسلامک بینکوں کے فائنانسنگ ماڈل کو۔ یہ ایک بالکل مختلف فلسفے پر کام کرتا ہے اور اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، اسلامک بینک قرض حسنہ کی طرح بلا سود نقد رقم نہیں دیتے۔ ان کا ماڈل فائنانسنگ یا تمویل کہلاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو گاڑی خریدنی ہے تو بینک اسے پیسے نہیں دے گا، بلکہ بینک پہلے خود وہ گاڑی خریدے گا اور پھر اس گاڑی کو اپنا ایک طے شدہ منافع شامل کر کے آسان قسطوں پر اس شخص کو فروخت کر دے گا۔ اب دیکھیے، اس ماڈل میں تکنیکی طور پر ربا یعنی سود شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خرید و فروخت کا معاہدہ ہے، قرض کا نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بینک اس چیز کی قیمت پر اپنا ایک واضح منافع ضرور رکھتا ہے، اس لیے یہ صفر لاگت کی سہولت نہیں ہے، یہ بلا سود تجارت کا ایک طریقہ ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلا سود مالی معاونت صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس تک رسائی کے لیے مختلف دروازے موجود ہیں، چاہے وہ کمیونٹی پر مبنی قرض حسنہ ہو، کوئی سرکاری اسکیم ہو یا اسلامی بینکنگ کا نظام۔ کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ اپنی ضرورت اور حالات کو سمجھ کر صحیح دروازے کا انتخاب کیا جائے۔ مالی اور قانونی معاملات پر ایسی ہی صاف اور غیر جانبدارانہ معلومات کے لیے عوامی قانون کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، اگر آپ میں سے کسی کا ان اسکیموں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تجربہ رہا ہے تو اپنی کہانی نیچے کامنٹس میں لازمی شیئر کریں، اس سے دوسروں کی بھی رہنمائی ہوگی۔